ایک شخص کو کسی نے تحفے میں کچھ جانور دیا، چاہے بکرا ہے یا بکری ہے، پھر اللہ نے اس کو بیٹا دیا یا بیٹی سے نوازا ہے۔ اب وہ بندہ حقیقہ کرنا چاہتا ہے، حقیقہ مصنونہ ہے۔ جو اس کو بکری کسی نے تحفے میں دی تھی یا کوئی جانور اس کے پاس پہلے سے موجود تھا یا تحفے میں اس کو ملا تھا، یہ حقیقہ اس جانور سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ جو تحفے میں بکری یا بکرا ملا ہوا ہے اس کو یہ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ جو جانور اس کو تحفے میں ملا ہے، ہدیے کے طور پہ کسی نے دیا ہے، تحفے کے طور پہ، تو یہ اس جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ حقیقہ مسنونہ میں سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقہ مسنونہ ہے وہ 7 دن تک ہے، یعنی 7ویں دن کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کے ہاں 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو قربانی کے جانور کے ساتھ ایک عقیقہ کر لیتا ہے، بچے کا یا بچی کا۔ تو یہ سنت اس موقع پہ بھی ادا ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ سنت کا جو درجہ ہے، جو اس کی پاسداری ہے، وہ 7 دن ہے، یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو آپ اس کو بعد میں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، قربانی کے حصے میں آپ بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں یا بچی کا عقیقہ کر رہے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ نفل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سنت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشترکہ طور پہ آپ نے ایک جانور خرید لیا قربانی کا، اس میں اپنے حصے کے ساتھ آپ کچھ حصہ عقیقہ کا کر رہے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کے ساتھ جو آپ نے عقیقے کا حصہ ملایا ہے تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل کے زمرے میں آئے گا۔ سنت وہی ہے کہ جو 7 دن عقیقہ مسنونہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ ہے، عقیقہ اس نے جانور ذبح کیا ہے، بکرے یعنی بچے کے لیے 2 ہیں اور بچی کے لیے 1 ہے، یہ مستحب ہے، لیکن ایک بندے کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ 2 کی جگہ 1 بھی کر سکتا ہے۔ اب اس نے بکروں کو ذبح کر لیا، اب اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہے، کیا یہ فقراء، مساکین، مہاجرین یا مدارس ان کا حق ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو ثواب کا ہے، یعنی آپ گھر میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کھلا سکتے ہیں اور کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی نیت پہ ہے، جس طرح بھی آپ، یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ فقراء کا حق ہے، مساکین کا ہے، مستحقین کا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فقراء مساکین کا نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہر ایک میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو پکا کے استعمال کر لیں، کچا استعمال کر لیں، کسی کو تقسیم کر لیں، مدارس کو دے دیں، خانقاہوں کو دے دیں، یہ تو آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ اگر آپ نے خود بھی استعمال کر لی تو اس میں کچھ مسئلہ نہیں، بلکہ سارا جانور جو آپ نے عقیقے کے طور پہ بکرا ذبح کیا ہے، وہ اگر تمام جانور آپ اپنے گھر میں بھی پکا سکتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر درجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ خود استعمال کریں گے، اڑوس پڑوس میں جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ ان کا بھی حق ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو مسئلہ ہے جو صرف مستحقین کے لیے، وہ گزشتہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ وہ منت کی چیز ہے، جو آپ نے منت مان لی ہے اس پہ اپنا حق نہیں رہتا بلکہ وہ سب کا سب آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ لیکن پھر فقہا گنجائش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جو چیز منت کی اپنے گھر میں استعمال کر لی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے استعمال کی ہوگی اتنے پیسے پھر آپ نے فقراء کے اندر تقسیم کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔